ابراہیم اور حسین دونوں کے مہینے بھی اکٹھے، قربانیاں بھی ایک جیسی، لیکن وہ خواب حسین تعبیر۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی ہر سال یہ 10 محرم میں شیعہ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، سڑکیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں جی اسکول کالج یونیورسٹی جانے نہیں دیتے، دکانیں دفتر ہمارے بند کروا دیتے ہیں۔ جی حکومت انہیں بند کرے، حکومت انہیں کیوں کرنے دیتی؟ اچھا ہمیں حسین کی یاد نہیں منانے دیتے، خود 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کیوں منائی؟ اچھا میں ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، جواب ہی میں اعتراض بھی آپ کو سامنے آ جائے گا۔ بجائے 10 ذی الحج کو بکرے ذبح کرنے کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخش دیتے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے تائید ہی نہیں فرمائی۔ پورا محرم میری قوم کے بچوں کو جینے نہیں دیتے، بیٹا کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، ننگے پاؤں چلنے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، تم اپنے بدن سے خون کیوں نکالتے ہو؟ بیٹا گھر بیٹھ کے حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو۔ اور جاہلوں قرآن اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ تم ہمیں مشورے دیتے تھے حسین کو نفل پڑھ کے بخشو، حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو۔ تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ ہاجرہ کو قرآن کیوں نہیں بخشا؟ اسماعیل کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ تم نے 10 محرم کو بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، شترے ذبح کیے، یہ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کیا؟ کہنے لگے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پھر تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کو بسم اللہ، یہ شیعہ خون ضائع کرتے ہیں، بسم اللہ، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جس سے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہی خون مریضوں کو دو، ساڑھے ہے ہی نہیں۔ میں نے کبھی ممبر پہ کہا جی ہم شیعوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ہے ہی نہیں، وہ ہمارے تھے ہی نہیں، ہم میں آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی آنی تھی نا۔ علی کو ماننے کے لیے رسول نے کلیہ دیا ہے، مولا حسین کی قسم یہ کسی مولوی کا کلیہ نہیں ہے، رسول نے دیا تھا۔ امیر المومنین کو سینے سے لگا کے رسول نے ماتھا چومے کا کہا یا علی اس سے بڑھ کے تیرا اعزاز کیا ہوگا، تجھے سوائے حلالی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ نہیں جی مریض کو خون دو، حسین ابن علی پہ خون یہ سڑکوں پہ بہا دیا بچوں نے ضائع کر دیا خون۔ یہ ضائع کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ یہ کسی غریب مریض کو دے دیتے۔ یہ جو بکرا تو نے ذبح کیا ہے پیسے بیوہ کو دے دیتا۔ اچھا قربانی کے دنوں میں مولوی کوئی فتویٰ نہیں دیتا، انہیں پتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی تو کھال نہیں ملے گی، کھال نہیں ملے گی تو مدرسہ نہیں چلے گا۔ جس کی ابتداء میں صدقہ ہو وہ علی کو مانتا ہے۔ میں تو بعد اگر تسی پڑھ لو تو زیادہ بہتر نہیں۔ علی عمران ویسے لیٹ 10 منٹ دا گیپ بھی مطلب ہے میری بات کی جانب سے۔ لہٰذا میں گزارا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھو۔ ابراہیم اور ہے، حسین ابراہیم نبی ہے، نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور۔ جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج پہ دے رہا ہے، وہاں چپ ہے۔
یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلسوں میں آ جانا چاہیے، آپ صرف آل محمد کے فضائل ہی کم نہیں ہیں۔ اچھا اپنے بندے میں نے بڑے بڑے سوبر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں الوی صاحب ہمارے اپنوں کے فضائل کو تھوڑے ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ باقی جتنے بندے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بالکل بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی، ہاں بس ہم اپنوں کے فضائل پڑے، ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے گھر جانے کی۔ اللہ کو قرآن میں موسیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی، فرعون کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے اللہ تو آدم کی بات کرتا، اتنا پاک قرآن ہم نے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا، تو نے ابلیس کا نام لکھ دیا، تو نے شداد کا نام لکھ دیا، تو نے نمرود کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ سچے کو ماننا سچ نہیں ہوتا، جھوٹے پہ لعنت کرنا سچ ہوتا ہے۔ یہاں بندے ہمیں مشورے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں بس آپ مجلسوں میں آئیں، یہ جی شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیوں کرتے ہیں جی؟ اتنا پڑھا لکھا دور ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ان پہ لعنت کر، اسے نہیں پتا وہ خود لعنت کر لے گا۔ ہمیں اپنی زبان نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے۔ تو بھائی جان یہاں اسلام اخلاق آپ کو سکھا رہا تھا، وہاں جا کے طواف کرتے شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ یہاں لعنت نہیں کرنے دیتے، وہاں سارے پتھر مار کے آئے، ایسا ہے جی؟ یہاں کہتے ہیں جی علم نہیں چومنا، وہاں پتھر چوم کے آئے، جسے حجر اسود کہتے کالا پتھر، باقی کسی اینٹ کو نہیں مولوی چومتے، حجر اسود کو ضرور چومتے ہیں۔ یہاں پہ اعتراض کرتے کپڑا شیخو پورے سے لاتے ہیں، گھر میں لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں، لکڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں تازگیہ بنا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لکڑی چومتے ہیں، یہ جی کپڑا چومتے ہیں، وہاں گئے تھے پتھر چومتے تھے۔ وہاں پہ جو کھڑے ہوئے معلمین ہوتے ہیں، وہاں پہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، بندے وہاں کے کہتے ہیں جی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں پہ کھڑے معلم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، جب آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کریں، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو۔ چومنا ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہہ کہ چوما ہاتھ تھا، نیت حجر اسود تھی، ہم چومتے تازیہ ہیں، نیت روزہ حسین ہے۔ متوجہ بات کی جانا، بسم اللہ۔ یہاں کہتے ہیں جی مجلسوں میں جلوسوں میں شیعہ قوم مستورات کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عورتیں جلوسوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو جلوسوں میں جاتی ہیں وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں اکٹھے طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ماتمی کو قمیض نہیں اتارنے دیتے، ایسا وہاں پہ بدن ننگا کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ یہاں کہتے جلوس میں چلو نا، وہاں صفا مروا پہ دوڑتے ہیں، ایک پہاڑی صفا ایک پہاڑی مروہ، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں زیارت کر کے آیا، ارکان میں سے آئے، وہاں پہ ضرور دوڑنا پڑے گا۔ پہلے وہ پہاڑیاں تھیں، وہ پہاڑیاں برابر ہو گئی ہیں، وہ جگہ بالکل پلین کر دیا انہوں نے، وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا میں مروہ پہ، وی آئی پی بندے وہاں جا کے دوڑتے ہیں۔ وہاں جا کے پہلے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ سی تو محسوس کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے مولوی سے پوچھتے کوئی گنجائش ہے؟ دوڑنا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ جملہ مجھے مولانا شریف اصغر صاحب، آپ نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے، آپ جملے کا لطف لیں گے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے خدا کہتا ہے یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔ ہائے 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 ہائے، یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو، یہاں تو دوڑنا ہی پڑے گا۔
یہاں تو دوڑنا پڑے گا. میرے اللہ میں دوڑ ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا کیوں نہیں دوڑ سکتا؟ ہمت نہیں ہے. فرمایا کسی سے کہہ تجھے دوڑائے. پہلے جو پرانا وقت تھا وہاں پہ بازوؤں سے پکڑ کے دوڑایا جاتا تھا, چادروں پہ باندھ کے دوڑایا جاتا تھا. اب وہاں پہ ویل چیئر ہے, اور وہاں پہ بندے ہیں وہ جو کرائے پہ مل جاتے ہیں, وہ ویل چیئر رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ یوں 3 منٹ میں بندے کو چکر لگوا کے کھڑا کر دیتے. یہ پکڑ چل. یا دوڑ. میں بڑی قیمتی بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں, بڑی عزاداری پڑھ رہا ہوں نا میں حج سے, کہ حج میں ساری عزاداری کے طریقے ہیں. یا خود دوڑو, نہیں دوڑ سکتے دوڑاؤ. شریعت کا مسئلہ ہے, کسی مولوی سے پوچھ لینا میرے مالک بیمار ہوں, ڈاکٹر نے تیز چلنے سے منع کیا ہے. خدا نے کہا پھر گنجائش ہے. بے شک تیز نہ چل, چل آہستہ قدموں سے. اپنے شانوں کو اتنی تیزی سے حرکت دے کہ دور سے لگے کہ تو دوڑ رہا ہے. اب میں جملہ مکمل کر دوں, میں اگلی بات مکمل نہیں کروں گا, ذہین میرا مجمع خود پہنچ جائے گا. خدا نے کہا یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. ہائے ہائے, ہاں ہاں ہاں, یہ ہے میری قوم کا حافظہ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. اب آئی نبی کی حدیث یار, یا حسین کو رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر. کھول دیا میں نے, سارا حج کھول دیا آپ کے سامنے. کتنے پہنچے؟ جی جی پڑھے پڑھے. ہاں مرید کے فیصلہ بات, مرید کے کدھر آ گئے؟ بس انتظار ہے میرے بھائی ذاکر علی عمران صاحب, انہوں نے رات احتجاج کی کال دی تھی, میرا خیال لاہور سے لیٹ ہو گئے ہیں. میں نے کہا احتجاج کی کال کی تھی, شاید لاہور سے لیٹ ہو گئے. متوجہ ہے بات کی جانب. یا رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل میں. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو کافر, وہاں سارے اکٹھی پڑھ کے آتے ہیں. عرفات میں ظہرین اکٹھی پڑھتے ہیں, مزدلفہ میں مغربین اکٹھی پڑھتے ہیں. لطف بڑا آتا ہے. ظہر پڑھ کے بندہ جو پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے نا, تازہ حاجی, فریش حاجی, وہ نماز پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی کہتا ہے کدھر ہے؟ زور پڑھ لی, اب جاؤں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کروں. وہ تو بیٹھ, اثر نہیں پڑھنی. وہ کہتا سرکار اثر تو نماز وقت تو ظہر کا نہیں. وہ کہتا جی بے شک ظہر کا, لیکن اثر ساتھ پڑھنی. اور صرف ظہر اثر ہی کٹھی نہیں پڑھنی, شام کو مغرب عشاء بھی کٹھی پڑھنی. اللہ زندگی دراز کرے میرے استاد ذی وقار قبلہ علامہ سید ریاض شاہ رضوی صاحب. وہ بڑا خوبصورت یہاں پہ جملہ دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ حاجی پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے. مطلب چپ, یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا جو شیعہ کرتے. یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو شیعہ کرتے ہیں, اس لیے بنایا ہی شیعہ نے تھا. لیکن اب یہ میں نے پورے حج میں سے عزاداری پڑھ دی. اب میں ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں. جب حسین علیہ السلام اپنے آخری یہی ذی الحج میں مکہ چھوڑ کے گئے تو یہاں پہ آ کے مورخین نے ایک جملہ جو کہا, اس جملے سے مجھے ذاتی طور پہ اختلاف ہے. اہل علم بھی بیٹھے ہیں, اہل معرفت بھی بیٹھے ہیں,
انہوں نے لکھا کہ حسین نے احرام توڑ دیے. احرام توڑنا ایک کبھی عمل ہے, اسے امام کے ساتھ نسبت نہیں دینی چاہیے تھی. اس سے جو اگلا جملہ تھا نا, اس جملے میں امام کی شان تھی. مولوی نے وہ شان چھپانے کے لیے جملہ بدلا ہے. جو جملہ بنتا تھا وہ میں جملہ دینے لگا, اور میں دیکھوں گا کہ مجمع میں سے کتنے بندے عرفان والے جو اسے وصول کرتے. احرام نہیں توڑے, حج عمرے میں بدل دیا. ہائے ہائے ہائے. اور حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, وہ جب چاہے کسی واجب کو روک دے, جب چاہے کسی واجب کو بدل دے. یہ خلیفہ کے پاس نہیں ہوتا, یہ اختیار امام ہے. اگر آپ اس میں مجھ سے دلائل مانگیں گے تو اتنے دلائل ہوں گے کہ ایک گھنٹہ گزر جائے. سنی کتابوں میں بڑا مشہور و معروف واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو رسول نے نماز کی حالت میں آواز دی تھی. تیسری آواز پہ وہ نماز ختم کر کے جی یا رسول اللہ. فرمایا پہلی پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے باقاعدہ استفسار کیا, وضاحت مانگی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آئندہ بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگر آپ بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو بتائیں, مجھے تو نہیں پتا تھا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں, تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے نہیں آنا چاہیے. نبی نے عبداللہ ابن ابی کو کہا تھا, فرمایا حجت جب بھی بلائے, جس بھی حالت میں ہو پلٹ آؤ. جو کام تم کر رہے ہو حجت کے بلانے کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی اگلی دلیل دوں. اب ایسے کرنی جنگ صفین میں نوکر سے کہنے لگے مجھے وضو کرا, اس نے وضو کرایا, مصلی عبادت بچھایا, ادھر ویسے کرنے کا مصلی بچھا, ادھر جنگ کا تبل بچ گیا. اب ایس کی آواز ہے گھوڑے پہ زیر رکھ, مجھے میری تلوار دے. اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی. اس نے کہا شرم کر, نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے. علی چھوڑ کے میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں. امام حسین علیہ السلام نے حج عمرے میں بدل دی. مجھے نہیں پتا یہ شیخو پورہ میں اس جملے کی کتنی قدر ہوگی. مجھے اس جملے پہ زندگی سے زیادہ پیار ہے. بندے کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا, اس سال حج ہوا ہی نہیں. جو ہاتھ نیچے رہ گئے شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے تو میں جملہ تبدیل کروں. اگر انہیں اب بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو, جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھے ہیں, اس مولوی سے کہو کہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا, کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کا تقویٰ قبول کر لیا گیا تھا؟ مولوی کہیں گے بالکل قبول نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ کعبہ بھی ہے, بدن پہ احرام بھی ہے, طواف بھی پورا کر رہے تھے, حج کیوں نہیں ہوا؟ کہنے گے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا, اس حج میں حسین نہیں تھا, اس حج میں حسین نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا دعا کہاں سے نکلے گا, دھواں کہاں سے نکلے گا. اس کا مطلب جس عبادت سے بیٹا چلا جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا, تو جس سے باپ ہی چلا جائے. بسم اللہ. بس حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا. مولا حسین نکل کے جا رہے تھے اور حاجی پیچھے دوڑے, اور انہوں نے جا کے کہا حسین حج نہیں پڑھنا. جملہ دوں جی, جملہ عطا ہونے لگا. مولا حسین ہم تو آپ کے لیے آئے تھے, آپ نے حج نہیں پڑھانا. حسین جلال میں آ کے کہتے بیعت یزید کی, حج میرے پیچھے. ہائے ہائے ہائے, یزید کی بیعت کر کے عبادت میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ سطر دینے لگاؤں, لفظ دینے لگاؤں, اختتامی مرحلہ, بالکل تقریر کے آخری جملے دینے لگاؤں. لوگوں نے کہا حسین حج پڑھے بغیر چلے گئے, میرا عرفان مجھے اجازت نہیں دیتا, میں ایک پرواز کرنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا پرواز میں کون ساتھ جائے گا. حسین حج چھوڑ کے نہیں گئے, حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے. ہوئے 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 ہوئے,
ना 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 ना, निचली परवाज पे ना, इससे और ऊपर जाने लगा, इससे और ऊपर जाने लगा। हो हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां बदन है, रूह करबला में है। अगर रूह मक्का में होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना हो।